کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے چمگادڑ دن کے وقت باہر نہیں آتا، اور اس سے پوچھا جائے کہ اے چمگادڑ دن کے وقت باہر کیوں نہیں آتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اندھیرا محسوس ہوتا ہے اس لیے میں دن کے وقت باہر نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر کوئی بندہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے، منکرین عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بہترین مثال ہے کہ وہ بیچارے چمگادڑ جیسی آنکھ رکھتے ہیں۔ اگر وہ نگاہ رکھتے نا کسی سمجھدار والی تو انہیں قرآن میں بھی دلائل نظر آ جاتے اور احادیث میں بھی دلائل نظر آ جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کروں گا، کیونکہ حضرت بھی والدین کے حوالہ سے آپ کے سامنے بیان کر چکے کہ والدین کی کیا عظمت و شان ہے اور ان کا کیا مقام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن و سنت کے دلائل سے تتبع اور تلاش کرنے کے بعد، پوری جستجو کے بعد، علماء کرام نے کوئی 25 طریقے بیان فرمائے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کتنے؟ 25 طریقے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ ان میں سے جو طریقہ بھی اختیار کر لو وہی طریقہ قرآن کے بھی مطابق ہے اور حدیث کے بھی مطابق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے علماء نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر کسی مرنے والے کو اللہ والے کا قرب بھی نصیب ہو جائے نا، ایک تو ہے نا قرآن پاک تلاوت کر کے مرنے والے کی روح کو بخش دینا، احادیث مبارکہ تلاوت کر کے مرنے والے کی روح کو بخش دینا، ذکر و اذکار کر کے مرنے والے کی روح کو بخشنا، کلمہ شریف پڑھنا، درود پاک پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا، تسبیحات پڑھنا، اوراد و وظائف، کلمات طیبات، کلمات حسنات، بہت ساری کلامیں ہیں جنہیں پڑھ کر مرنے والے کی روح کو بخشا جائے تو اللہ پاک اس کی قبر کو روشن فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین تو یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کے قائل تھے کہ ایک بہت بڑے مدرس تھے، شیخ الحدیث تھے، وہ تدریس فرما رہے تھے۔ ایک طالب علم جو کافی دنوں کے بعد واپس آیا، وہ اپنے استاد کے قریب آ کر بیٹھا تو استاد صاحب نے پوچھا بیٹا کہاں تھے؟ تو اس نے کہا میرا فلاں بندہ فوت ہو گیا تھا رشتہ داروں میں، تو میں اس کی وجہ سے رک گیا تھا، حضور اس کے لیے دعا فرما دیں۔ تو آپ منطق کی کتاب پڑھا رہے تھے، منطق کی کتاب پڑھانے کے بعد جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے دعا مانگی اور کہا یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب میرے اس طالب علم کے فلاں عزیز کی روح کو پہنچا دیں۔ سبحان اللہ۔ دعا سے فراغت کے بعد اس طالب علم نے عرض کی حضور جس کتاب کے پڑھانے کا ثواب آپ نے میرے عزیز کی روح کو بخشا ہے، یہ کتاب نہ تو حدیث کی ہے، نہ فقہ کی ہے، نہ عقائد کی ہے، نہ تفسیر قرآن ہے، یہ تو ایک منطق کی کتاب ہے، کیا اس کا ثواب بھی اسے پہنچ جائے گا، اس کا بھی فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ بچے اللہ تبارک و تعالی ہر اس علم کا ثواب پڑھنے پڑھانے کا، ہر اس تسبیح کا مرنے والے کو ضرور پہنچاتا ہے جس کا تعلق نبی پاک کے دین کے واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹا یہ ہے تو علم منطق، یہ ہے تو علم منطق، لیکن یہ علم منطق جو ہے یہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ایک آلہ ہے۔ واہ، کیا ہے؟ آلہ ہے، ایک آلہ ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں علم العالی۔ کیا کہتے ہیں؟ علم العالی۔ جو بندہ علم منطق پڑھا ہوتا ہے نا، علم منطق پڑھا ہوا بندہ فن مناظرہ میں بڑا ماہر ہوتا ہے جی۔ اور فن مناظرہ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ مناظرہ ہمیشہ جو مناظر بھی کرتا ہے اگر اس کا استدلال قوی ہو تو وہ جیت جاتا ہے۔ استدلال قوی اور طاقتور کب بنتا ہے؟ علم منطق سے۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں، قرآن و سنت کا ثواب، تسبیحات کا ثواب، کلمہ و درود کا ثواب، صدقہ و خیرات کا ثواب تو دور رہا، علم منطق کی کتاب پڑھا کر بھی ہمارے بزرگ اس کا ثواب بھی مرنے والے کو سبحان اللہ، اس کا ثواب بھی مرنے والے کو بخش رہے ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ الثواب کتنی بڑی حقیقت ہے۔ حضرات گرامی، یہ تو تمام چیزیں برحق، لیکن ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر مرنے والے کو کسی اللہ والے کا قرب بھی نصیب ہو جائے نا، اللہ والے کا قرب مل جائے، اللہ پاک اس کی برکت سے بھی مرنے والے کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ، صرف قرب کی برکت سے۔ ہاں، مثال کے طور پر کوئی بندہ ایسے قبرستان کے اندر
مدفون ہو گیا جس قبرستان میں کوئی اللہ کا ولی ہے، جی کوئی عالم دین ہے، کوئی نیک اور صالح بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس قبرستان میں مدفون ہونے کی وجہ سے مرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تو نہیں فرماتے تھے نا کہ اگر میرے مدرسے سے کوئی گزر جائے اس کی بخشش کا میں غوث اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طالب العلم اگر کسی قبرستان سے گزر جائے اس طالب علم کے گزرنے کی وجہ سے، چونکہ وہ علم کا طالب ہے، وہ نبی کے دین کا طالب ہے، اللہ رب العزت اس وجہ سے بھی قبرستان والوں کے عذاب میں تخفیف فرماتا ہے اور کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، قرآن کا بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علی نبی جناب علیہ والسلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھ سے بڑا کوئی علم والا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی علم والا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا، اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس کو ذکر فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتار دی، اے موسیٰ تیرا یہ دعویٰ جو ہے، یہ تیرا دعویٰ میرے نزدیک، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نزدیک یہ تیرا دعویٰ جو ہے انکمپلیٹ ہے، مکمل نہیں ہے، نامکمل ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے عرض کی، مولا وہ کیسے؟ اللہ پاک نے فرمایا تجھ سے بڑا علم والا اس دنیا میں موجود ہے، تجھ سے بڑا علم والا دنیا میں موجود ہے۔ عرض کی مولا وہ کون ہے اور کہاں ہے؟ اس کا پتہ بتا، ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جہاں دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں، مجمع البحرین کے مقام پر، جی مجمع البحرین کے مقام پر، ایک میٹھے پانی کا سمندر، ایک کھارے پانی کا سمندر، جہاں یہ دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں وہاں وہ بندہ رہتا ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ، جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اب اس بات کو یہاں روک دے، آگے چلاؤں گا۔ یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، اور بات سمجھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعویٰ کیا، لیکن رب کائنات نے حضرت موسیٰ پر وہی اتار کے بتا دیا کہ تجھ سے بڑا علم والا موجود ہے۔ یہی دعویٰ آپ کے میرے پیارے آقا نے بھی کیا۔ سبحان اللہ، بولو محبت کے ساتھ۔ حضور نے کیا دعویٰ کیا؟ حضور نے ایک دن فرمایا، جب منافقین نے کہا نا، منافقین نے کہ ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں مگر سرکار کو پتہ بھی نہیں چلتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، علم مصطفیٰ میں تان کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر آئے، حضور نے فرمایا ما بال اقوام، فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں تان و تشنیع کرتے ہیں، میرے علم میں شک کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سلونی اما شئتم، اور جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، سبحان اللہ، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، سلونی اما شئتم۔ اما، اس میں جو لفظ ما ہے نا، علماء فرماتے ہیں اس کا اتنا بڑا پیٹ ہے، رب کی یہ ساری کائنات اس میں رکھ دو، فرمایا پھر بھی اس کا پیٹ خالی رہے گا۔ سبحان اللہ، محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ میری باتیں علمی ہوں گی، اگر پلے باندھو گے تو انشاءاللہ کام آئیں گے۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ سیار کبیر میں فرماتے ہیں ماں کا کلمہ اتنا عام ہے کہ ساری کائنات رب کی اس میں سما سکتی ہے، گویا نبی پاک نے فرمایا اور جو چاہتے ہو پوچھو۔ سبحان اللہ، نے چیلنج کیا۔ اس وقت جبرائیل بھی آ رہا تھا، وہی بھی اتر رہی تھی، لیکن مزے کی بات یہ ہے رب نے کہیں بھی نبی پاک کو منع نہیں فرمایا کہ محبوب کیسا دعویٰ کر دیا، کیسا چیلنج کر دیا، جو چاہتے ہو پوچھو، عرش کی بات، فرش کی بات، زمین کی بات، آسمانوں کی بات، فرمایا جو چاہتے ہو پوچھو، مصطفیٰ بتائے گا۔ اے محبوب کیسا دعویٰ کیا ہے، رب نے کہیں نہیں روکا۔ قرآن کی 6666 آیات ہیں، میں نے کہا مولوی جی ایک آیت تو دکھا جس میں رب نے قرآن کے اندر رب نے مصطفیٰ کو روکا ہو، کہیں بھی نہیں روکا۔ اور پتا چلا رب بتانا یہ چاہتا ہے، نہ روک کر محبوب علوم کے خزانے میرے ہیں پر مالک تو تو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ اگر حضور سے بڑا کوئی علم والا ہوتا تو سرکار کائنات کو رب روک دیتا، رب وہی تو اتار دیتا، جیسے حضرت موسیٰ پر اتار دی کہ اے موسیٰ تیری بات انکمپلیٹ ہے۔ جی کیا ہے؟ انکمپلیٹ، مکمل نہیں ہے، نامکمل ہے۔
حضرات گرامی نبی کی بارگاہ آئے نا تو وہاں تھوڑا زبان کو سنبھال کے میں نے ایک مولوی صاحب کو اسی طرح بیان کرتے دیکھا یہی واقعہ، تو وہ کہہ رہے تھے اللہ پاک نے وہی اتار دی، فرما موسیٰ تیری بات غلط ہے، موسیٰ تیری بات درست نہیں ہے، معاذ اللہ نبی کی طرف نہ درست یا غلط یا صحیح نہیں اس طرح کے الفاظ بھی نبی کی ذات کی طرف منسوب کرنا بے ادبی ہے، اس لیے محتاط زبان استعمال کی جائے، بڑا محتاط طریقہ۔ ہاں جی، حضرت آدم تا عیسیٰ جتنے پیغمبر ہیں اور ہمارے اسلام کی دین اسلام کی یہی تو خوبصورتی ہے، ہمارا دین سارے نبیوں کی تعظیم کا حکم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے کہا فرانسیسیو تم بدبخت ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، میں نے کہا یہ تمہارا دین تمہیں بتاتا ہوگا، تمہارے پادری، تمہارے جو ہے وہ، میں نے کہا یہ راہب اور یہ تمہارے مولوی تمہارے پڑھے لکھے بتاتے ہوں گے کہ نبی کی توہین کرو، توہین ہمیں خاکے بناؤ۔ میں نے کہا ہمارا دین تو یہ کہتا ہے، ہم تو توہین کرنا دور رہا، ہم تو اپنے خیال میں ایسی بات کو لانا ہی گوارا نہیں کرتے، ہمارا دین بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ۔ میں نے کہا ہمارا دین تو خیال لانے کی بھی اجازت نہیں دیتا، ہاں چاہے جائے کہ ہم خاکے بنائیں، چاہے جائے کہ ہم توہین کریں، چاہے جائے کہ برے برے الفاظ استعمال کریں۔ حضرت آدم تا عیسیٰ جتنے پیغمبر ہیں ہمارا دین کہتا ہے خیال ہی نہ لاؤ، ان کے بارے کمی کا، کجی کا، نقص کا، عیب کا کبھی سوچو ہی نہ۔ اور میں نے کہا تم بدبخت ہو، اب تم بتاؤ، تم کہتے ہو یہ جو مسلمان ہے انتہا پسند ہے، اور میں نے کہا بدبخت یہودیو عیسائیو اب تم بتاؤ انتہا پسند تم ہو یا ہم ہیں؟ اچھا ایمان سے بتانا، انتہا پسند تو وہی ہے، تنگ نظر تو وہی ہے، چھوٹی سوچ تو اسی کی ہے، اس ذہن تو اسی کا مختصر اور محدود ہے نا جو کسی کی بڑی ہستی کی توہین کرے اور اس کی عزت کو برداشت نہ کر سکے، سوچ اسی کی چھوٹی ہے نا۔ ہم تو الحمدللہ اتنے کھلے دل کے مالک ہیں مسلمان، ہم کہتے ہیں آدم تا عیسیٰ جتنے پیغمبر ہیں سارے ہمارے سر آنکھوں پر، ہم سب کی تعظیم بھی کرتے ہیں، توقیر بھی کرتے ہیں، ہم ان کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں، ہم تو ان کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں تم ہمارے نبی کی شان بیان کرو، پھر ہم سمجھیں گے تم فراخ دل ہو۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں انتہا پسند مسلمان نہیں، انتہا پسند یہودی ہے۔ بولو ذرا اونچا سبحان اللہ۔ انتہا پسند عیسائی ہے، انتہائی پسند بدھ مت ہے، انتہا پسند ہندو ہے، اور مسلمان تو بڑا فراخ دل ہے، کھلے دل کا مالک ہے، یہ ہر مذہبی شخصیت کا احترام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رب کہیں تو اتار دیتا نا کہ اے محبوب اتنا بڑا چیلنج نہ دو، اتنا بڑا دعویٰ نہ کرو، رب نے کہیں نہیں اتارا، رب نے فرما دیا محبوب وعلمک ما لم تکن تعلم، میرے ہیں علوم کے خزانوں کا مالک تو تو ہے۔ کل میں حدیث پاک حضرت مشکات پاک میں پڑھا رہا تھا، سرکار کائنات امام الانبیاء نے فرمایا کہ میرے غلاموں اگر میں کسی سے کچھ روک لوں اور کسی کو کچھ دے دوں فرما مجھ پر ناراض نہ ہوا کرو۔ سبحان اللہ۔ حدیث کے الفاظ میں دکھا سکتا ہوں، حضور صحابہ کو فرماتے ہیں میرے غلاموں اگر میں کسی کو کچھ دے دوں اور کسی کو کچھ نہ دوں، روک لوں، مجھ پر ناراض نہ ہوا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا آقا کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا انا قاسمون، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، جیسے وہ حکم دیتا ہے ویسے بڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یار کسے کہانیاں نہیں سنا رہا، یہ حضور کی سچی حدیث سنا رہا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تمہارا عقیدہ بنا رہا ہوں۔ وہ معلوم ہوا جو کچھ نبی پاک کسی کو عطا کرے یا نہ کرے، عطا کرنے والا خدا ہے، آگے وہی فرماتا ہے محبوب فلاں کو اتنا دے دے، فلاں کو اتنا دے دے، میں تو قاسم ہوں تقسیم کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی رب نے کہیں نہیں منع کیا محبوب سلونی اما شئتم، ایسا دعویٰ کیوں کر دیا؟ پر موسیٰ علیہ السلام کو روک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے کیا بتایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ یہ بتایا کہ اے میرے موسیٰ مچھلی لے لو، اسے تل لو، بھون لو، تل بھون لینے کے بعد تھیلے میں رکھ لو، اور اپنے غلام خلیفہ یوشع بن نون کو بھی ساتھ لے لو، وہ آپ کا بھانجا بھی تھا، آپ کا خلیفہ بھی تھا، وہ بھی بعد میں نبی بنے، ان کو ساتھ لے لو اور چلے جاؤ، جہاں دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں نا وہاں اس بندے کی رہائش ہے
جو بندہ تجھ سے زیادہ علم والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لی، اس کو تل بھون لیا، جیسے آپ تلی ہوئی مچھلی کھاتے ہیں نا، آج کل موسم بھی ہے ماشاءاللہ، اس کو تھیلے میں رکھ لیا، ناشتے کے کام آئے گی. راستے میں جا کر اسے تھوڑا سا کھایا بھی. پھر دوپہر کا وقت آ گیا، وہاں جا کر قیلولہ کیا، آگے گئے، کھانے کا وقت آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوشع وہ مچھلی لاؤ. آپ نے تھیلے کو دیکھا تو تھیلا خالی ہے، تھیلا خالی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مچھلی کہاں ہے؟ عرض کی حضور وہ فلاں جگہ جو ہم نے قیلولہ کیا نا، آرام کیا، مچھلی تو وہاں سمندر میں چلی گئی، مچھلی تو دریا میں چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا مچھلی دریا میں چلی گئی، سمندر میں؟ وہ اللہ کے بندے بتایا کیوں نہیں؟ وہی تو اس بندے کی ملاقات کا مقام تھا، وہی تو اس بندے کی ملاقات کا مقام تھا جو مجھ سے بڑا علم والا ہے، اسی سے ہم نے وہاں ملنا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو پیچھے چلتے ہیں. ہاں جی چلو پیچھے چلتے ہیں. جب پیچھے آئے تو اسی مقام پر کس کی ملاقات کی؟ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات. سبحان اللہ. حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت خضر علیہ السلام وہ ہیں جن کے بارے میں یہ تو اختلاف ہے، پتہ نہیں نبی ہیں یا ولی ہیں، کچھ کہتے ہیں نبی ہیں، کچھ کہتے ہیں ولی ہیں، کنفرم بات نہیں ہے، اختلاف ہے علماء کا. لیکن حضرت موسیٰ سے علم زیادہ رکھتے تھے. سبحان اللہ. یہ رب کا قرآن فرما رہا ہے، حضرت موسیٰ سے علم زیادہ رکھتے تھے. علماء فرماتے ہیں اگر تھے نبی پھر تو ٹھیک ہے، نبی کا سفر نبی کی طرف. اگر تھے ولی تو اس سے ولی کی فضیلت بھی معلوم ہو گئی کہ زیادہ فضیلت والا کم فضیلت والے کے پاس بھی جا سکتا ہے. یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. سبحان اللہ. وقت